السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت سارے دوستوں نے سوال کیا تھا وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، تو میں آپ کے سامنے آسان لفظوں میں وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وطر کی نماز تو عام نمازوں ہی کی طرح ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہے۔ وہ یہ ہے دوستو کہ وطر کی نماز واجب ہے۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں یا تو سنت ہے یا فرض ہے، وطر کی نماز واجب ہے۔ آپ کو نیت بھی اسی طرح کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت واجب الوطر کی، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا جو مکمل طریقہ میں نے پریکٹیکل طور پہ بتایا ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نماز پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ اس میں جا کر کے آپ ضرور دیکھ لیجئے۔ تو آپ نے نماز پڑھا، 1 رکعت مکمل کی، دوسری رکعت مکمل کی تھی، پھر بیٹھ گئے، اتحیات پڑھیں، اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے، اس کے بعد الحمدللہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں۔ اب یہاں پہ ہی فرق ہے کہ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہیں، لیکن وطر کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے کہ الحمدللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھی، سورت پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھنا ہے اور دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت یہ ہے جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعا ہے دوستو، دعائے قنوت۔ آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے۔ لیکن اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو، لیکن بہتر ہے کہ آپ دعائے قنوت یاد کر لیں، اور اگر یاد نہ ہو تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو وہ صرف اللہم اغفر لی کہہ لے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ دعائے قنوت کو ہمیشہ آہستہ پڑھیں گے، چاہے امام پڑھیں یا مقتدی پڑھیں، ہمیشہ اس کو آہستہ پڑھے جائے گا، بلند آواز سے دعائے قنوت نہیں پڑھنا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو یہ خاص مسئلہ بتا دیتا ہوں جو بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے کہ اگر آپ تیسری رکعت میں الحمدللہ اور سورت پڑھنے کے بعد آپ سیدھے رکوع میں چلے گئے، یعنی دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، تو اب کیا کرنا ہے؟ رکوع میں چلے گئے تو کیا رکوع سے اٹھ کے پڑھنا ہے، یا سجدے میں چلے گئے تو کیا سجدے سے اٹھ کے پڑھنا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ رکوع میں چلے گئے تو رکوع کر لیجئے، سجدہ کر لیجئے، اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیریے اور 2 سجدہ کر لیجئے، جو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے۔ سجدہ سہو آپ نے کر لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی اگر دعائے قنوت چھوٹ گیا ہے تو۔ اب آئیے تھوڑی سی بات اس میں یہ بتا دیتا ہوں کہ نماز تو آپ جس طرح پڑھتے اسی طرح پڑھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وطر کی نماز میں آپ جب نماز پڑھنا شروع کریں تو پہلے رکعت کے اندر الحمدللہ کے بعد اذا جاء پڑھیے، اور دوسری رکعت کے اندر تبت یدا پڑھیے، اور تیسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد قل هو اللہ پڑھیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے دوستو کہ پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورہ انا انزلنا یعنی سورۃ القدر پڑھیے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اور دوسری رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، اور تیسری رکعت میں آپ قل هو اللہ پڑھیے۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی سورت پڑھ دیں گے جو آپ کو یاد ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ وطر کی نماز با جماعت صرف رمضان شریف میں پڑھی جائے، رمضان کے علاوہ جماعت سے اس کو پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ رمضان میں وطر کو جماعت سے ہی پڑھنا زیادہ مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے۔